बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत। प्यारी प्यारी बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, प्यारी प्यारी बच्चियां हमें स्क्रीन पर भी देख रही हैं। इन्हें मालूम होगा बहुत से प्यारे सेगमेंट्स होते हैं, हम इन बच्चियों से बातें करते हैं, इनसे एक्टिविटीज़ होती हैं, इनसे सवालों के जवाब लेते हैं, बहुत प्यारी सी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचाते हैं, इन्हें कुछ आदाब सिखाए जाते हैं, इन्हें कुछ नई बातें सिखाई जाती हैं, इन्हें अमल करने के लिए कुछ टास्क दिए जाते हैं और इसी के साथ साथ इनसे कलाम भी शामिल करते हैं, इनसे तिलावत कुरान भी सुनते हैं और बहुत कुछ होता है। तो प्यारी बच्चियों और किड्स बदी चैनल के नाज़रीन, आखिर तक हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहिए और बहुत कुछ सीखते जाइए। आइए सबसे पहले अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के रोज़ मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े तो क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसके पास एक नूर होगा। और इरशाद फरमाया, ये नूर ऐसा नूर होगा अगर तमाम मखलूक में भी उसे तकसीम कर दिया जाए तो वो सबको काफ़ी हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो प्यारी बच्चियों, हर वक्त हमें दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। एक बार मिलकर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और हमारे पास सेट पर मौजूद दोनों जानिब बच्चियों से तिलावत कुरान शामिल करते हैं। जी, इस जानिब मौजूद बच्चियों में कौन तिलावत कुरान सुनाएंगी? क्या नाम है आपका? ऐनुल हयात तारिया। ऐनुल हयात तारिया जी, कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगी? सूरह लहब। सूरह लहब जी, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। सारी बच्चियाँ मिलके क्या कहेंगी? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ऐनुल हया ने बहुत प्यारी कुरान पाक की तिलावत करने की कोशिश की, सूरह लहब की तिलावत की है। कुछ गलतियाँ हैं, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में कुछ फ़र्क है। जल्द बहुत अच्छा पढ़ेंगी इंशाअल्लाह। आप सब भी कुरान पाक की तिलावत करें और सीखते जाएं प्यारी बच्चियों। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सब भी बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ने लग जाएंगी। आइए बढ़ते हैं इस जानिब मौजूद बच्चियों की तरफ और देखते हैं आज कौन तिलावत कुरान सुनाएंगी। जी, क्या नाम है आपका? शहर बानो। शहर बानो, कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगी? सूरह नस्र। सूरह नस्र जी, सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारी बच्चियाँ मिलके क्या कहेंगी? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। शहर बानो ने, इस प्यारी बच्ची ने यहाँ से हमें सूरह नस्र की तिलावत सुनाई है। दोनों अम्मा सिपारे की 30वें सिपारे की आखिरी सूरतों में शुमार की जाती हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ते रहने की तौफीक अता फ़रमाए। बच्चियाँ हैं, सीख रही हैं,
انشاءاللہ جو معمولی غلطیاں ہیں یا جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہیں بہت جلد بالکل ٹھیک پڑھنے لگ جائیں گی۔ اللہ ہمیں خوب تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور دونوں جانب موجود بچیوں سے کلام شامل کرتے ہیں۔ جی کیا آپ نے، ان کو دے دو ساتھ والی، آپ نہیں سنا ہوگی، سنا دو، کچھ بھی سنا دو۔ حق نبی حق نبی حق نبی ہو جس کے لیے محفل کون صدی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، ہو جس ہو ہاشمی مکی مدنی الفری ہے، ہو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ساری بچے مل کے کیا کہیں گی؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اس جانب موجود بچیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کون آج کلام سناتی ہیں۔ جی آپ سنا دو، کون سا کلام سنائیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا فاطمہ۔ میرا فاطمہ، جی کون سا کلام سنائیں گے؟ نور والا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند ستارے جل ملاتے جائیں گے، جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دونوں جانب موجود بچیوں نے کلام شامل کیا ہمارے پروگرام میں۔ اس سیگمنٹ میں پڑھنے کی اچھی کوشش کی ہے، اچھا پڑھ رہی ہیں اور اچھا پڑھنے لگ جائیں گی۔ پیاری بچیوں، آپ بھی کلام پڑھتی رہا کریں، تلاوت قرآن کرتی رہا کریں اور فضول باتوں سے، فضول ایکٹیویٹیز سے خود کو بچا کے رکھا کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سبق اور باتیں۔ جی بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ ایک سبق ہوگا اور اس پر بہت ساری باتیں کریں گے۔ سبق کیا ہے آج کا؟ پیاری بچیوں، بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو ہوتی چھوٹی ہیں، آسان ہیں، جنہیں کرنے میں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، جنہیں کرنے میں اسٹرگل نہیں ہوتا، جنہیں کرنے میں ہمیں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن اس کے باوجود ان کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی نیکیاں، ان کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ نیکیاں کیا ہیں؟ اگر ہم ان پر توجہ دیں، اگر ہم انہیں روز کریں تو ہم بہت زیادہ ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آئیے آج ایسی ہی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں سنیں گے، اور پیاری بچیوں صرف سنیں گے نہیں بلکہ جو جو نیکی ہم سنیں گے اسے ساتھ ادا بھی کریں گے، کوشش کریں گے، اور آپ نے اس سبق کو بھی لے کے جانا ہے کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ہی ہے سبق اور باتیں۔ تو آپ نے جو نیکی ہم آپ کو بتائیں، آسان ہے کرنا، بالکل ایزی ہے، آپ نے اسے اپنانا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف جن کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک نیکی یہ ہے اللہ پاک کو سجدہ کرنا۔ اللہ پاک کو سجدہ کرو۔ اگر ہم سجدہ کریں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا فائدہ کتنا ہے؟ جو ایک سجدہ کرتا ہے اس کو 1 نیکی ملتی ہے اور اس کا 1 گناہ ہو جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا 1 درجہ بھی بلند کیا جاتا ہے۔ تو ہم 1 سجدہ کرتے ہیں، ہمیں نیکی بھی ملتی ہے، ہمارا گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور ہمارا 1 درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ کیا 1 کام اور ہمیں فائدے کتنے ملے؟ 3 کتنے؟ 3 نیکی بھی ملی، گناہ بھی معاف ہوا اور درجہ بھی
بلند ہو گیا۔ ایسی ہی اور پیاری پیاری نیکیاں، ایک بہت پیاری نیکی ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ کون سی نیکی؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب سنیے اس کا فائدہ کیا ہے۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو ایک بار پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو ساری بچیاں مل کے ایک بار پھر دوبارہ اسے پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جی تو پیاری بچوں، اس طرح ابھی ہم نے بہت سارے درخت جنت میں لگا لیے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم اپنے وہ درخت دیکھیں گے کہ جب ہم نے دنیا میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تھا تو دیکھیں یہاں پر آج ہمارا وہ درخت لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جائیں گے جنت میں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے جائیں گے، نبی پاک کی شفاعت سے جائیں گے، اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو اتنے زیادہ درخت دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم نے دنیا میں جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تھا یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو بار بار آپ نے اس تسبیح کو گھر میں پڑھتے رہنا ہے۔ آئیے میری بچوں ایک اور بہت پیاری، بہت چھوٹی سی، بہت پیاری اور بہت آسان نیکی کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ نیکی کیا ہے؟ جو شخص صبح و شام، صبح بھی اور شام کو بھی 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لے تو ایسے ہے جیسے 100 حج کرنے والا ہوتا ہے۔ صبح شام کو 100 بار پڑھنی ہے اور ثواب اتنا ہوگا جتنا 100 حج کرنے والے کا۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صبح، کس ٹائم؟ صبح شام، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ایسے جیسے 100 حج کرنے والا ہوتا ہے، جسے 100 حج کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسے بھی ایسے ثواب ملے گا۔ آئیے ایک اور بہت پیاری نیکی ہے۔ جو شخص الحمدللہ رب العالمین کہے، کیا کہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور نہ صرف اتنا بلکہ اس کے 30 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو کتنی آسان نیکی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم نے پڑھا تو ہمیں 30 نیکیاں بھی مل گئی اور ہمارے 30 گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو پیاری بچیوں، اس طرح کی اور بھی بہت پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، آپ اسے اپنائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کرنے میں بھی آسان ہے، ٹائم بھی کم لگتا ہے، آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ کوئی کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو ہے وضو نہیں ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ عام جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میں اس کی آپ کو نیکی کا فائدہ بتاؤں۔ کتنا آسان ورڈ ہے اللہ اکبر، آسان۔ اللہ اکبر۔ فائدہ کتنا ہے؟ جو ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے اسے 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 20۔ اور اس کے 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بار اللہ اکبر کہنے سے 20 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور 20 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے لیے بھی 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو پیاری پیاری بچیوں، آپ نے سنا کتنی آسان نیکیاں ہیں یہ، جنہیں ہم کریں تو ہمیں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان تسبیحات کو پڑھنا ہے اور ہم نے اتنی ساری نیکیوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنا بھی نصیب فرمائے، اور پھر نیکیوں کو سنبھالنا، یعنی اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، دوسروں کو بغیر بتائے آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں خوب ساری نیکیاں اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیاری بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین اپنے بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ایک ایکٹیویٹی بیسڈ ہے۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ تو پیاری پیاری بچیوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں ایکٹیویٹی بیسڈ۔ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، دونوں جانب موجود بچیوں سے کچھ سوالات ہوں گے، سوالات کے جواب تو یہ دیں گی مگر خاموشی سے کچھ کرتے ہوئے۔ وہ کیا کریں گی؟ وہ بچی اٹھیں گی جنہیں جواب دینا ہے،
اور ہمارے اس بورڈ کے پیچھے سے جا کر انہیں جو معلوم ہوگا انہوں نے وہاں پر جا کے اس باکس میں اپنا ہاتھ ڈال دینا ہے. یوں ہمیں اشارے سے کر کے یہ بتائیں گی آپ نے جو سوال کیا ہے اس چیز کا کلر اور اس کا جواب یہ بنتا ہے. پیاری پیاری بچیوں آپ تیار ہیں؟ نہیں تیار نہیں ہیں. آپ تیار ہیں؟ جی. تو پہلا سوال ٹیم اے سے. کون جواب دیں گی؟ آپ نہیں دیں گی؟ چلیں آپ نے یہ بتانا ہے ٹماٹر کس کلر کا ہوتا ہے، لیکن بول کر نہیں بتانا. آئیں اس ایکٹیویٹی کے پیچھے ہمیں باکس میں اپنا ہاتھ ڈال کے بتائیں. ریڈ کلر کا. گرین نہیں ہوتا، یلو، ریڈ ہوتا ہے. جی ان کا جواب درست ہے، ٹماٹر لال رنگ کا ہوتا ہے. جی آ جائیے، شاباش. دوسرا سوال ٹیم بی سے. ٹیم بی آپ نے بتانا ہے ناریل کس کلر کا ہوتا ہے. آپ جی آ جائیں. جی براؤن. ناریل باہر سے تو براؤن ہوتا ہے لیکن اندر سے کس کلر کا ہوتا ہے؟ وائٹ. تو دونوں میں ہاتھ ڈال. جی ان کا جواب باہر سے براؤن کلر کا اور اندر سے وائٹ کلر کا. اگلا سوال پھر ٹیم اے سے. کون جواب دیں گی جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا؟ آپ نے ہم پڑھی تھی. آپ نے کچھ کیا؟ چلو آپ آؤ. آپ نے بتانا ہے بنانا یعنی کیلا کس کلر کا ہوتا ہے. جی یلو، پیلے کلر کا ہوتا ہے. جی ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. آ جائیے. اگلا سوال ٹیم بی سے. آپ نے یہ بتانا ہے آڑو کس کلر کا ہوتا ہے. کون جواب دیں گی؟ آپ ہیں. جی ان کا جواب درست ہے، آڑو کا کلر اورنج ہوتا ہے. آ جائیے، شاباش. آخری سوال ٹیم اے سے. کون جواب دیں گی؟ چلو آ جاؤ، آپ آ جاؤ. آپ نے یہ بتانا ہے کہ بادام کس کلر کا ہوتا ہے جسے انگلش میں المنڈ کہتے ہیں. جی براؤن ہوتا ہے اور اندر سے کس کلر کا ہوتا ہے؟ وائٹ. جی ان کا جواب درست ہے. آ جائیے، شاباش. جی تو پیاری پیاری بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارے یہ ایکٹیویٹی بیس سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ادب و آداب. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. جی تو پیاری بچیوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کے اندر جس میں ہم ادب و آداب پر بات کرتے ہیں. جی ہاں پیاری بچیوں، زندگی کے اندر ادب سیکھنا بہت ضروری ہے اور ادب کرنا بھی بہت ضروری ہے. جی ہاں، تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں کس کا ادب کرنا چاہیے. ویسے تو اپنے ہر بڑے کا ادب کرنا چاہیے، ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، لیکن اسپیشلی ایک وہ شخصیت، ایک وہ ہستی کہ جن کی وجہ سے ہمیں ترقیاں ملتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم علم سیکھ پاتے ہیں. میری مراد استاد، ٹیچر، معلم. ہمیں اپنے استادوں کا ادب کرنا چاہیے اور ادب ہی سے علم حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، ادب نہ ہو تو علم حاصل ہو، نالج آ بھی جائے تو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس معلومات کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا پیاری بچیوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، ہمیشہ اپنے ٹیچر کا ادب کرنا ہے. ہمیشہ اپنے ٹیچر کا ادب کرنا ہے. ٹیچر سخت ہوں، ڈانٹ دیں تب بھی ادب کرنا ہے. ٹیچر امی کو شکایت لگا دیں تب بھی ادب کرنا ہے، ان سے بدتمیزی. ٹیچر زیادہ کام دے دیں پھر بھی ادب کرنا ہے، بدتمیزی نہیں. ہر اعتبار سے، ہر طرح سے پیاری بچیوں، جیسے ہمیں بک کا ادب کرنا چاہیے،
जिसे हम पढ़ते हैं, ادب کرنا چاہیے. हाँ हमें बुक का अदब करना चाहिए. हम जहाँ बैठ के पढ़ते हैं हमें उस जगह का अदब, इसी तरह जिनसे हम पढ़ते हैं हमें उन टीचर्स का भी अदब. कहा जाता है बा अदब बा नसीब बे अदब बे नसीब. जो अदब करता है उसके नसीब अच्छे होते हैं, उसे बहुत बड़ा इल्म का ख़जाना मिलता है, लेकिन जो अदब नहीं करता वो इल्म से महरूम हो जाता है. आपको एक बहुत प्यारी बात बताऊं. एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिनका नाम है इमाम बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह. आपने लिखा है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक इल्म हासिल नहीं कर सकता या उस इल्म से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता जब तक वो उस इल्म का, इल्म वालों का और अपने उस्तादों का अदब ना करे. तो हमें अगर इल्म हासिल करना है और इल्म का फ़ायदा हासिल करना है तो हमें प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए? किनका? उस्ताद का अदब करना चाहिए, टीचर का अदब करना चाहिए, मुअल्लिम का अदब करना चाहिए. जो हमें कायदा पढ़ाते हैं, कुरान पाक पढ़ाती हैं बाजियाँ, उनका भी हमें अदब करना चाहिए. हम जिससे इल्म हासिल करें हमें उसका अदब करना चाहिए. हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अदब करना सिखाया है और इसी का हुक्म कुरान पाक में भी मिलता है कि अदब करने वालों को बहुत कुछ मिलता है. जिसे अच्छी नॉलेज हो, जिसे कुरान का हदीस का इल्म हो, वो एक अच्छा इंसान बनता है. और अच्छा इंसान बनने के लिए एक उस्ताद चाहिए होता है. उस्ताद का अदब किया जाए तो इसके फ़ायदे कितने होते हैं प्यारे बच्चों? अब सुनिए ज़रा. जब हम उस्ताद का अदब करते हैं तो उस्ताद का अदब करने की वजह से हमें सवाब भी मिलेगा. उस्ताद का अदब करने की वजह से हमें उस्ताद की दिल की खुशी मिलेगी. हमारे उस्ताद, हमारे टीचर हमसे खुश हो जाएंगे. उस्ताद का अदब करने की वजह से उस्ताद के दिल की दुआएं मिलेंगी. और जब उस्ताद टीचर दिल से दुआएं देंगे तो हम अच्छा पढ़ेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे. इसी तरह जब हम उस्ताद का अदब करेंगे तो अल्लाह पाक भी राज़ी होगा, नबी पाक भी राज़ी होंगे कि हम कुरान पढ़ाने वाले का, हम हदीस पढ़ाने वाले का, हम वो जो हमें दीन सिखाते हैं उनका अदब कर रहे हैं. इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह पाक का दीन समझ सकें, हम नबी पाक की सुन्नत सीख कर उस पर अमल कर सकें. तो प्यारी बच्चियों, हमें हमेशा उस्तादों का अदब करना चाहिए. किसी भी वजह से डांट दें, वो शिकायत लगा दें अम्मी अब्बू को, या कुछ भी किसी भी वजह से हमारी जगह चेंज कर दें या हमें पानी ना पीने जाने दें वगैरह वगैरह, कुछ भी, हमें कभी भी उनसे बदतमीज़ी से बात نہیں کرنی چاہیے. प्यारी बच्चों, इसी तरह हमें जब हम अपने असातिज़ा का, अपने टीचर्स का, अपने मुअल्लिम का अदब करेंगे तो एक फ़ायदा ये भी हासिल होता है, जो बच्चा, जो बच्ची अदब करती है तो उसकी अक़ल में इजाफ़ा होता है, वो और ज़हीन होता है, वो और समझदार हो जाता है. तो इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है? बच्चा और अक्लमंद हो जाता है. इसी तरह हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि सहाबी रसूल हैं, आपने एक शख्स से फरमाया कि अपने बेटे को अदब सिखाओ, अपने बेटे को अदब सिखाओ, क्योंकि तुमसे तुम्हारे बेटे के बारे में और जो तुमने उसे सिखाया इसके बारे में पूछा जाएगा, और तुम्हारे बेटे से तुम्हारी फर्मा बरदारी और जो उसने सीखा उसके बारे में पूछा जाएगा. तो प्यारी बच्चियों, मालूम ये होता है, पता चलता है कि हज़रत उमर के बेटे भी लोगों को ये सिखा रहे हैं कि अपनी औलाद को अदब सिखाएं. यानी अदब कितना इम्पॉर्टेंट है. अदब ना हो तो इल्म नहीं मिलता, इल्म ना मिले तो फिर अमल जो होता है वो बहुत बार ऐसा होता है कि जब इल्म ना हो, नॉलेज ना हो, तो हम गलत तरीके से अमल कर रहे होते हैं, गलत तरीके से इबादत कर रहे होते हैं, जिसका फ़ायदा हासिल नहीं होता. प्यारी बच्चों, हमें हमेशा अदब करना चाहिए. अल्लाह पाक हमें अदब करने की खूब तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. इसी के साथ प्यारी बच्चियों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त कंप्लीट हुआ. इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी. मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला. बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए.
खुशहाल हो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया